قرآن کریم کی ایسی ہیں جن کو ایک بندہ بذات خود ذاتی مطالعے سے نہیں سمجھ سکتا. اس لیے قرآن کریم کو ذاتی مطالعے سے پڑھ کر ایک بندہ نصیحت تو حاصل کر سکتا ہے، عالم نہیں بن سکتا، داعی نہیں بن سکتا. اگر وہ دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہتا ہے، تو ذاتی مطالعے سے اگر وہ یہ کوشش کرے گا تو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچائے گا لوگوں کو. اس دین کو فائدہ سے زیادہ نقصان پہنچائے گا. اگر ذاتی مطالعے سے کوئی کہے کہ میں پڑھ کر لوگوں کو دین سکھانا چاہتا ہوں، تو یہ اس کا طریقہ نہیں ہے. ذاتی مطالعے سے کوئی عالم نہیں بن سکتا ہے، داعی نہیں بن سکتا ہے. بے شمار آیتیں ایسی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھ کر ایک مدت تک وقت لگانے کی ضرورت ہے. اور ایسی بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو علماء کے لیے بھی سمجھنا آسان نہیں ہے. میں اپنے بارے میں کہوں، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اگر مجھے کوئی سوال کرے تو جواب نہیں دے پاؤں گا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، تفسیر آیت اشکلت علی کثیر من العلماء. ان آیتوں کی تفسیر جن کا سمجھنا علماء کے لیے مشکل ہو گیا. تو جن آیتوں کی تفسیر کا سمجھنا علماء کے لیے مشکل ہے، ایک عام آدمی ذاتی مطالعے سے سمجھ جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ممکن ہی نہیں اس کے لیے سمجھنا. تو قرآن کی تمام آیتیں ایک طرح کی نہیں ہے. ایک انسان کو قرآن ضرور ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کس مقصد سے؟ نصیحت حاصل کرنے کے، ہدایت حاصل کرنے کے. اس سے اس کے دل پر اثر پڑے گا اور وہ اللہ رب العالمین کی طرف گامزن ہوگا. تو یہ ہے قرآن کریم کا چوتھا حق. کون کون سے 4 حقوق بیان کیے گئے اب تک؟ پہلا کیا بیان کیا گیا تھا؟ سننا. دوسرا تلاوت کرنا. تیسرا یاد کرنا، کم از کم کچھ حصہ یاد ہو. اور چوتھا کیا کہا گیا؟ تدبر کرنا، غور کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. آپ بہت سارے غیر مسلموں کو پائیں گے، بہت سارے اسلام دشمن طاقتوں کو پائیں گے کہ یہ 4 حقوق آپ سے زیادہ ادا کرتے ہیں. بہت ساری مشینریاں موجود ہیں، دنوں رات قرآن کے پیچھے ہی وہ مشغول ہیں. وہ آپ سے زیادہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد ہے مکمل قرآن کو سنا دیں گے، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں.